یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماڈل فائبر گلاس ڈور کا ماڈل ہے، اور ماڈل سے یہ مولڈ بنتی ہے اس طریقے سے۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں پورا اضافہ ہو یہ کیسے بنتی ہے۔ تو اس طرح تیار ہو کر آپ کے سامنے مولڈ آ جائے گی، جس سے آگے ڈور کے پینل بنیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے، فنش ہو گئی ہے مولڈ۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں محمد فاروق اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں 4-in-1 بزنس آرٹ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک سیریل بنا رہے ہیں فائبر گلاس ڈور کی، جس میں آپ کو ماڈل کی ویڈیو مل جائے گی، اور اب ہم شروع کرنے والے ہیں مولڈ، اور مولڈ کے بعد آپ کو ڈور بنانے کی بھی ویڈیو ملے گی۔ لہٰذا جو نیو دوست ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو ملتی رہیں۔ جتنی بھی انفارمیشن ہوگی کریکٹ ہوگی، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں تو آپ کو یہ کام کرنا آ جائے گا۔ آپ اپنے ہی علاقے میں اپنے گھر میں فائبر گلاس ڈور کے کام کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فائبر گلاس ڈور کی جو ڈائی ہے، مولڈ ہے، وہ ماڈل سے کیسے بنتی ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ماڈل اور مولڈ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ تو پہلے آپ کو ماڈل دکھاؤں گا، پھر اس سے مولڈ بنانا، یہ اس میں مکمل پروسیس آپ کو بتانا ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ماڈل سے مولڈ کیسے بنتی ہے۔ یہ ماڈل ہے، اس کی ہم فنشنگ کر رہے ہیں۔ فنشنگ کرنی ضروری ہے، یعنی کہ جب ہم CNC سے ڈیزائن نکلواتے ہیں تو اس میں ریشے سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بال، تو ان کو اچھی طرح آپ نے فنش کرنا ہے، ریگ مار کے ساتھ فنش کرنا ہے اور اچھی طرح صفائی کرنی ہے تاکہ جب آپ مولڈ بنائیں تو مولڈ بھی اتنی ہی بہترین آئے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کافی سارے لڑکے لگے ہیں جو ماڈل کو صفائی دے رہے ہیں، اور جتنی صفائی دیں گے تو اتنی ہی اچھی آگے مولڈ بنے گی۔ تو اب ہم کریں گے ویکس کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ ویکس کریں گے تو یہ اس کے ساتھ چپکے گی نہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ ویکس اچھی طرح کرنی ہے آپ نے، کوئی چیز چھوڑنی نہیں۔ جہاں CNC کا کام ہوا ہے وہاں تو ویکس آپ نے انگلی کا ساتھ لگانی ہے، کہیں رہنی نہیں چاہیے۔ یعنی کہ کوشش کریں کہ 3-4 دفعہ 3-4 کوڈ لگائیں فرسٹ ٹائم، تاکہ جو MDF ہے یا HDF ہے اس کے اندر، یا لیمینیشن شیٹ ہے، اس کے اندر جذب ہو جائے پالش۔ تو پالش جب جذب ہو جاتی ہے تو پھر کام بھی اچھا کرتی ہے۔ تو یہ ہم اس کو کم از کم 2-3 دفعہ ہم نے لگائی ہے، اور اچھی طرح لگائی ہے۔ اور جہاں جہاں CNC کا کام ہوا ہے وہاں تو ہم زیادہ لگا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ذہن نشین کرنے والی ہیں، یعنی کہ ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ اگر یہ چھوٹی سی کوتاہی ہوگی تو اس سے مولڈ علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ اور جب پالش لگا لیں تو اس کے بعد آپ نے اچھی طرح ٹاول کے ساتھ، کاٹن کے کپڑے کے ساتھ اچھی طرح اسے چمکانا ہے۔ اس چمک کا یہ فائدہ ہے کہ جیسے ماڈل کی چمک ہوگی ویسے ہی آپ کی مولڈ میں بھی چمک آئے گی۔ مولڈ میں چمک آئے گی تو پھر آپ کے پینل ڈور بھی چمکدار بنیں گے۔ تو اس لیے میں، یہ شاہ زیب بھائی ہیں، لالا موسیٰ کھاریاں کا علاقہ ہے گلیانہ، وہاں ان کی CNC مشینیں بھی اپنی ہیں، اور ان کا یہ شوق تھا کہ میں نے یہ کام شروع کرنا، وہاں میں ان کو ٹریننگ دے رہا ہوں۔ میں نے زیادہ تر کام انہی کے ہاتھ سے کروایا ہے، میری عادت ہے جن کو کام سکھاتا ہوں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے کریں، خراب ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں، میں پاس کھڑا ہوں۔ تو یہ ہے لیکوڈ ریلیز ایجنٹ، یہ سب سے ضروری ہے۔ تو اب ہم لیکوڈ ریلیز ایجنٹ کا استعمال کریں گے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ نے شاپر چڑھا دیا ہے، پلاسٹک کا شاپر، تو اس سے بھی محفوظ ہو جاتی ہے مولڈ، اور ماڈل دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں، چپکتے نہیں آپس میں۔ یہ ہم نے لے لیا لیکوڈ ریلیز ایجنٹ، اور اب ہم اسے لگائیں گے۔ ایک کپڑے کے ساتھ لگانا ہے، کاٹن کا کپڑا ہو تو بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ڈیزائن میں ہمیشہ کوشش کریں کہ ڈیزائن کو فل کریں اچھی طرح، کیونکہ ڈیزائن میں خشکی ہوتی ہے، وہاں ماڈل
کے اندر جو ہے نا مولڈ کے چپکنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. اگر چپکے گی تو آپ کی دونوں چیزیں خراب ہو جائیں گی. ماڈل ہو یا مولڈ ہو دونوں ہی برباد ہو جائیں گے. تو اس چیز کا آپ نے پورے کا پورا خیال رکھنا ہے. تو میں احتیاط کے ساتھ خود بھی لگاتا ہوں اور دوسروں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ کم از کم یہ ریلیز ایجنٹ اور ویکس اچھی طرح لگا لیا کریں تاکہ بعد میں پریشانی نہ بنے، مال مٹیریل ضائع نہ جائے. تو کوشش کریں جو ڈیزائن ہے اس میں خاص کر خیال رکھیں. ڈیزائن میں ہی مولڈ کے پھنسنے کے چانس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ویسے بھی لگانی چاہیے ڈیزائن کے اندر 2 بندے ہونے چاہیے لگانے والے. ایک لگاتا جائے، ایک پیچھے سے لگاتا جائے تاکہ اگر کچھ کمی بیشی رہ جائے تو وہ کلیئر ہو جائے. یہ ویڈیو اس لیے لمبی ہے کہ میں آپ کو صرف تفصیل کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی مسٹیک نہ ہو، آپ کا نقصان بالکل نہ ہو. تو آپ نے بھی اسی طرح کام کرنا ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویڈیو مکمل دیکھا کریں، سکپ نہ کریں. اگر سکپ کریں گے تو شاید آپ کا نقصان ہو جائے یا وہ کام کرنا، پریکٹیکل کرنا بھول جائیں. یہ دیکھیں لڑکے بالکل آرام سے لگا رہے ہیں، دھیان سے، بار بار نہیں ہے، مگر سارے ڈور مولڈ میں نے انہی کے ہاتھ سے بنوائے ہیں. اب ہم لیں گے جیل کوٹ. یہ ایپاکسی جیل کوٹ ہے مولڈ بنانے کے لیے اے گریڈ کا. اب ہم مکس کریں گے اس میں کوبالٹ. یہ ہم نے کم از کم آدھا گھنٹے پہلے جو ہے نا اس کو مکس کیا. حالانکہ آپ 1 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں، 2 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں، 5 دن پہلے بھی کوبالٹ اس میں مکس کر سکتے ہیں. تو ہمیں جتنی ضرورت ہے ہم اتنا جیل کوٹ لے رہے ہیں اے گریڈ کا. اور اس میں ریزن بھی ہم اے گریڈ ہی استعمال کر رہے ہیں، ایپاکسی ریزن، تاکہ مولڈ دیر پا چلے، زیادہ عرصہ چلے. ہمیں جتنا چاہیے ہم نے اتنا جیل کوٹ لے لیا ہے. اب ہم اس میں ڈالیں گے کوبالٹ. تو کوبالٹ کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے. اگر آپ نے 5 کلو لیا ہے تو 3.5 گرام یا 3 گرام کے حساب سے آپ نے اس میں کوبالٹ ڈالنا ہے. جیسے جیسے آپ کام کریں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا. یہ جو ڈھکن ہے یہ 6 گرام کا ہے، اس میں 6 گرام کوبالٹ آتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. کوبالٹ اگر کم ڈالیں گے 2 گرام بھی ڈال سکتے ہیں، مگر کم ڈالیں گے تو پھر H+ ہارڈنر آپ کا زیادہ لگے گا اور چپچپاہٹ بھی رہے گی. بہتر ہے کہ آپ 3 گرام 1 کلو ایپاکسی جیل کوٹ ہو یا ایپاکسی ریزن ہو، اس میں 3 گرام کوبالٹ ایکسیلیٹر 12%، 12% والا آپ نے ڈالنا ہے. مارکیٹ میں 3% کا بھی ملتا ہے اور 6% کا بھی ملتا ہے. کوشش کریں آپ 12% والا استعمال کریں اور اسے اچھی طرح مکس کریں. کوشش کریں کہ کم از کم استعمال سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اسے مکس کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ کوبالٹ کا ریئیکشن ہوتا ہے، یہ اسے تیز کرتا ہے، ایکسیلیٹ کرتا ہے. اسی لیے اس کا نام ہوتا ہے کوبالٹ ایکسیلیٹر، اس کی سپیڈ کو بڑھاتا ہے. ہم نے گرے کلر کی ڈائی بنانی ہے. ہمارا جیل کوٹ وائٹ ہے، اس میں ہم بلیک کلر ڈال رہے ہیں. تو آپ بھی کوئی بھی کلر آپ ڈال سکتے ہیں، مگر آپ نے کلر وہ ڈالنا ہے جو کلر آپ نے ڈور کے بنانے ان کے مخالف ہو. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. مخالف ہوگا تو جب آپ جیل کوٹ اوپر لگائیں گے تو آپ کو صحیح نظر آئے گا کہ جیل کوٹ صحیح لگ چکا ہے یا نہیں لگا. یہ چیزیں آپ نے ذہن نشین رکھنی ہیں. جو مولڈ ہے وہ لیدہ کلر کی ہونی چاہیے، یعنی ڈفرینٹ کلر ہونا چاہیے مولڈ کا. تو اس لیے ہم نے بلیک کلر ڈالا. تو آپ کوئی بھی کلر ڈال سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. اور آگے آ جاتے ہیں باؤل جو ہم استعمال کرتے ہیں. کوشش کریں گے اسٹیل کے استعمال کریں، پلاسٹک کے بھی کر سکتے ہیں. تو ان کو اچھی طرح اندر باہر سے ویکس لگا لیں تاکہ جب آہستہ آہستہ اس میں ریزن جیل کوٹ اس میں جم جائے گا تو وہ نکالنا آسان ہو جائے گا. یہ اسٹیل کے باؤل ویسے کے ویسے صاف نکل آئیں گے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہاتھوں کو بھی لگائیں اور باؤل جو ہوں ان کو آگے پیچھے سے آپ نے ویکس لگا لینی ہے. یہ
باتیں ذہن نشین رکھنی ہیں آپ نے تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ اور اب ہم کرتے ہیں جیل کوٹ، یعنی جیل کوٹ ہم لیتے ہیں، دونوں میں لے رہے ہیں ہم تقریباً 1.5 kg کے قریب ہے۔ تو اس میں ہم H+ ہارڈنر ایک ایک ڈھکن ڈالیں گے۔ ہمیشہ کوشش کریں گے جو فرسٹ کوٹ ہے نا جیل کوٹ کا، اس میں ایک ڈھکن کا استعمال کریں۔ تو یہ ہم لگا رہے ہیں، یہ فرسٹ کوٹ ہے تو اسے اچھی طرح سے لگانا ہے۔ اگر لگ جائے تو اس پر دوبارہ پیچھے برش نہیں لگانا، ورنہ نیچے سے ویکس وغیرہ لیکوڈ اور ریجنٹ وہ بھی اتر سکتا ہے۔ یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ یہ میں تیزی سے ویڈیو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، اور ڈیزائن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں بھی مس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ مس ہو بھی گیا تو سیکنڈ کوڈ میں ہم اس کو کور کر لیں گے۔ سیکنڈ کوڈ کرنے کا بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس لیے کیا جاتا ہے۔ اور اب ہم کرنے لگے ہیں سیکنڈ کوڈ۔ جو سیکنڈ جیل کوڈ کیا جاتا ہے نا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے پھر بھی دوبارہ جو لیا اس میں ہم نے جلدی ہارڈ کرنا تھا، اس لیے ہم نے 1.5 ڈھکن ڈالا ایک باؤل میں، اور لگنا بھی ہمارا اس کے اوپر ایک باؤل ہی ہے۔ تو ہارڈنر کو اچھی طرح مکس کرنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ ہارڈنر ڈالتے ہیں اچھی طرح مکس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا کلر چینج ہو جاتا ہے، جیل کوٹ ہو یا ریزن ہو، یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ رکھنا ہے۔ جیسے کلر چینج ہو آپ تیزی سے اسے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یہ نئے بندے ہیں اس لیے 2 بندے یوز کر رہے ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ لے رہے ہیں دونوں بولوں میں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مکمل لگائیں۔ اگر جہاں آپ کو شک پڑے یہاں کم لگا ہے تو وہاں زیادہ جیل کوٹ لگائیں۔ جیل کوٹ ایک سکن ہوتی ہے، اگر یہ سکن پھٹ جائے تو پھر آپ کی مولڈ خراب اور آگے پینل بھی نہیں بنتے، ان کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی آپ کو مولڈ یا ڈور ریپیئر کرنے کی بھی ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ تو کوشش کریں سب سے پہلے آپ ڈیزائن کو کور کریں، کیونکہ اکثر خامیاں رہتی ہیں ڈیزائن کے اندر، بندے کی نظر نہیں کام کرتی۔ تو ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو قریب ہو، جو دیکھتا رہے کہیں رہ تو نہیں گیا جیل کوٹ۔ اگر آپ اکیلے بھی ہیں تو ایک دفعہ جیل کوٹ لگا لیں اور پھر چاروں طرف دیکھیں بھی کہ کہاں کہاں رہ گیا، پھر وہاں وہاں آپ برش لگا لیں۔ یہ ضروری پوائنٹ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ یہ جیل کوٹ ہمارا مکمل ہے، اب چیکنگ کر رہے ہیں کہاں کہاں رہ گیا تاکہ آگے والا پروسیس ہمارا شروع ہو سکے۔ یہ دیکھیں ایک بھائی بتا رہا ہے وہاں رہ گیا، تو یہی فائدہ ہوتا ہے ایک بندے کا، تھرڈ پرسن کا، کہ وہ اشارہ کرتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہاں کہاں مسنگ ہے۔ تو اب ہم لیں گے ریزن، یعنی کہ اب ہم نے میٹ لگانی ہے۔ اچھا یاد رکھیں جب آپ میٹ کا کام کریں نا تو اس میں آپ نے ہارڈنر کم رکھنا ہے، کیونکہ جو مولڈ بنائی جاتی ہے اس میں 3 لیئر لگائی جاتی ہیں میٹ کی۔ اس میں سلو رکھنا پڑتا ہے کیونکہ 3 لیئر تک یہ خشک نہیں ہونی چاہیے، پہلی والی لیئر، ورنہ یہ آپس میں چپکیں گی نہیں یا یک جان نہیں ہوں گی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہارڈنر کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ مکس ہو جائے۔ یہ ہم نے لیا کیلشیم کاربونیٹ، ہم نے لگانا سب سے پہلے پروٹین لگانی ہے۔ یہ ہم پروٹین بنا رہے ہیں وائٹ کیلشیم کاربونیٹ پاؤڈر سے۔ یہ اتنا گاڑھا کرنا ہے کہ آپ کا برش آسانی سے چل سکے۔ اس کا مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس لیے یہ پروٹین ضروری ہے۔ تھوڑا تھوڑا پاؤڈر ڈالیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ یہ دیکھیں ہم اسے یوز کریں گے ڈیزائن میں، ڈیزائن ہوتا ہے گہرا، ڈیزائن گہرا ہوتا ہے تو اس میں جب ہم میٹ لگاتے ہیں تو وہ کہیں بیٹھتی نہیں، جہاں بیٹھے گی نہیں وہاں سے مولڈ ٹوٹ جائے گی، کریک کر جائے گی۔ تو جہاں ڈیزائن ہے وہاں آپ نے یہ پروٹین آپ نے اچھی طرح لگانی ہے۔ جہاں زیادہ گہرا ہو تو تھوڑی سی اور ڈال دیں،
یہ پروٹین کا یہ مقصد ہے۔ کچھ لوگ چاک مٹی، ٹیلکم پاؤڈر، کچھ اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں، آپ نے بالکل ایسا کام نہیں کرنا، آپ نے کیلشیم کاربونیٹ پاؤڈر کا ہی استعمال کرنا ہے اور اسے اچھی طرح مکس کر کے ڈیزائنوں میں زیادہ لگانا ہے، باقی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میٹ صرف اور صرف ڈیزائن میں بیٹھنے سے رہ جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، جتنی مرضی کوشش کریں مگر ڈیزائن میں بیٹھے گی نہیں۔ ڈیزائن میں آپ یہ پروٹین فل کر دیں تو پھر ڈیزائن کی گہرائی کم ہو جاتی ہے اور میٹ اس کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ یہ دیکھیں بھائی گہری لائنوں میں لگا رہا ہے، جیسے جیسے میں کہتا جاتا ہوں ویسے ویسے یہ کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں باریکی میں، سمجھ نہیں پڑتی ہیں، یہ نہیں کوئی ویڈیو دیکھی تو آپ نے بنا لی۔ میں ہمیشہ تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ ایسے ایسے کام کریں، یہ چیزیں استعمال کریں اور اتنی اتنی مقدار میں استعمال کریں، تو آپ کو جب علم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کام بھی کر سکتی ہیں۔ تو آپ ویڈیو دیکھتی ہیں، کافی دیکھتی ہیں، جس میں لوگ کچھ بھی نہیں بتاتے، بس دکھا دیتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم کام کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اب ہم نے مین ڈیزائن تو کر لیا ہے، یہ سائڈوں والا ڈیزائن کر رہے ہیں، یہ بھی گہرا ہے، اس کی احتیاط بہت ضروری ہے، اس میں مسنگ آپ کی مولڈ خراب کر سکتی ہے، تو اچھی طرح لگائیں۔ یہ پروٹین لگانے کے بعد بھی آپ ایک راؤنڈ سائڈوں پر لگائیں، خود دیکھیں کہیں رہ تو نہیں گئی، اگر رہ گئی تو دوبارہ لگا لیں۔ میٹ لگانے سے پہلے یہ خشک ہونی چاہیے، جب یہ ڈرائی ہو جائے گی تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اسے ہارڈ ہونے دینا ہے، 10-15 منٹ لگتے ہیں۔ یہ 10-15 منٹ میں ہارڈ ہو جاتی ہے پروٹین، تو پھر اس کے بعد اگلا کام کیا جاتا ہے۔ تو پروٹین کا خاص خیال رکھنا ہے کہ گہری جگہوں پر، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گہری جگہوں پر آپ نے لازمی بھرنی ہے، اگر نہیں بھریں گے تو میٹ نہیں بیٹھے گی اور یہ مول یکجان نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں پھول ہیں، ان میں بالکل فل ہو چکی ہے جہاں گہرائی ہے، جب گہرائی فل ہو جائے گی تو ٹینشن فری ہو کر آپ آگے والا کام کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو مکمل دیکھا کریں، میری ویڈیو میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جو فالتو ہو، اور نہ ہی میں فالتو بولتا ہوں، میری یہی کوشش ہوتی ہے کسی کا نقصان نہ ہو میری ویڈیو کی وجہ سے، کہ آپ نے کوئی چیزیں نہیں بتائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو آپ مولڈ بنانا بھی سیکھ جائیں گے اور ڈور بنانا بھی سیکھ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھ کر اس کو نوٹ کر لیں پوائنٹوں کو۔ یہ اب ہم میٹ ڈالنے لگے ہیں، میں ہمیشہ میٹ کا مشورہ دیتا ہوں آپ تائیوان کی میٹ استعمال کریں، یہ ایم میٹ ہے 300 گرام والی، یہ ذہن میں رکھنا آپ نے، ایم میٹ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اگر ہم نے 2 پیس اگر ڈالنے پڑ گیا مولڈ پر، یہ ایک ساتھ پٹی ہے اور دوسری ہے، اور سیکنڈ جو لیئر آپ نے ڈالنی ہے میٹ کی، تو جہاں آپ نے چھوٹی پٹی ڈالی ہے پہلے بڑی میٹ کو ادھر کر لینا ہے، یعنی مخالف آنا چاہیے میٹ کو، ورنہ آپ کی جو ڈائی ہے وہ استعمال کے دوران بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ تو اب ہم لیں گے ریزن، 2 بول لیں گے، 2-3 بندے کام کریں گے، حالانکہ ایک بندہ بھی کام کر سکتا ہے، یہ نئے بندے ہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کی سپیڈ سلو ہوگی اور ریزن ضائع بھی جا سکتا ہے، اس لیے میں نے بولا کہ 2-3 بندے اکٹھے ہو جائیں تاکہ مسٹیک نہ ہو۔ ایک ڈھکن ہی ہم ڈالیں گے، بلکہ ایک سے بھی تھوڑا سا کم رکھیں گے، کیونکہ ہم نے 3 لیئر لگانی ہے اور ہم جو گروپ ہے ہمارا وہ بھی نیو بند ہوگا۔ یہ دیکھیں جب آپ مکس کریں گے تو اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا، جیسے ہی ہارڈنر مکس ہوتا ہے نا تو کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، ویسے اس کا نیلا کلر ہوتا ہے کوبالٹ کی وجہ سے۔ آپ نے اچھی طرح پہلی جو لیئر ہوتی ہے اس پر ریزن زیادہ لگتا ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹینشن نہیں لینی، پہلی لیئر پر ریزن زیادہ لگنا ہے، مگر آپ نے دبا کر لگانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دباؤ کے ساتھ لگانا ہے، یہ نہیں کہ انڈیل دینا ہے ریزن، دباؤ کے ساتھ لگانا ہے کہ ریزن اور میٹ یکجان ہو جائے، بھیگ جائے، کہیں بھی میٹ خشک نہیں رہنی چاہیے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔
اور جہاں جہاں گہرائیاں وہاں پر برش کے ساتھ یا انگلی کے ساتھ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اور ریزن لیں گے، اور یہ دوسری لیئر تو ابھی نہیں لگا رہے، مگر پہلی لیئر میں ہمیں کمی ہوگی۔ فرسٹ لیئر میں ریزن زیادہ لگتا ہے، یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں، فرسٹ لیئر میں ریزن زیادہ لگتا ہے۔ تو اچھی طرح فرسٹ لیئر میں لازمی ہے کہ اچھی طرح لگائیں ریزن، کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ جہاں آپ کو میٹ اٹھی نظر آئے وہاں آپ برش کے ساتھ اس کو پریس کر دیں، بٹھا دیں۔ اب ہم لگائیں گے آگے دوسری لیئر۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ میٹ کس طرح بچھانی ہے، پہلے ہم نے کیسے بچھائی تھی، اب کیسے بچھانی ہے۔ جہاں ہم نے پٹی ڈالی تھی وہاں ہم نے میٹ کو کر دیا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب پٹی ہم نے مخالف سائڈ پر ڈالی ہے، اور ساتھ ہی ہم نے تیزی سے کام بھی تیزی سے کرنا ہے، یعنی کہ 10 منٹ کے اندر اندر ایک مولڈ کے اوپر ریزن لگ جانا چاہیے، کیونکہ ریزن نے آہستہ آہستہ ریئیکشن کرنا ہے اور خشک اور ہارڈ ہونا ہے۔ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنے والے ہیں، آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وقفہ کر لیں یا فون سن لیں، فون سننا اس میں منع ہے، کیونکہ فون سنیں گے تو یہ ٹائم نہیں دے گا، یہ خراب ہو جائے گا۔ یہ ہماری دوسری لیئر بھی مکمل ہو گئی ہے، تو کوشش کریں آپ نے 3 لیئر لازمی لگانی ہے ڈائی کے اوپر۔ ڈور کے اوپر آپ 2 لگائیں، 3 لگائیں، وہ کوئی بات نہیں، مگر منیمم ڈور پر 2 لگنی چاہیے، ڈائی پر 3 لگنی چاہیے، 300 گرام والی۔ اور کوشش کریں تائیوان کی میٹ استعمال کریں، چائنا کی بالکل استعمال نہ کریں، کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے۔ اب ہم لگائیں گے تیسری لیئر۔ تیسری لیئر کو بھی آپ نے دبا کر لگانا ہے، مگر اس میں کافی سارا ریزن کم لگے گا، کیونکہ نیچے ریزن ہے اور میٹیں بھیگ چکی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ریزن بنا لیں، کم ہارڈنر ڈال لیں اور سپیڈ کے ساتھ کام کریں۔ یہ میں ویڈیو آپ کو وائس اوور کر رہا ہوں، ویڈیو میں نے تیز بنائی ہے تاکہ لمبی نہ بنے، ورنہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہے، شاید آپ تھک جائیں دیکھنے میں۔ تو یہ جو آخری لیئر ہے اس پر بہت خیال رکھنا ہے کہ کہیں بھی میٹ اٹھنی نہیں چاہیے، یعنی بیٹھنی چاہیے۔ ریزن اچھی طرح لگانا ہے، اور جو جوائنٹ ہیں وہاں پر تو آپ نے اچھی طرح پریس کرنا ہے۔ اور رولر اگر آپ کے پاس ہو تو جہاں سے میٹ اٹھے یا شک پڑے تو وہاں پر آپ رولر بھی لگا سکتی ہیں۔ اگر رولر نہیں ہے پاس یا خراب ہو گیا تو آپ برش کے ساتھ لازمی میٹ کو پریس کریں، اور اچھی طرح بالکل جب مکمل کام ہو جائے تو پھر بھی آپ نے راؤنڈ کاٹنا ہے اپنی مولڈ کا، کہ کہیں کوئی کمی ہے تو ہم 5-10 منٹ کے اندر اندر اسے کور کر لیں۔ یہ ہماری مولڈ مکمل ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ اب ہم صرف برش کے ساتھ اس سے کور ہی کر رہے ہیں کہ کہیں میٹ تو نہیں اٹھی یا کوئی رہ تو نہیں گئی۔ یہ رولر بھی لگا رہے ہیں اور برش بھی، یہ کمپلیٹ ہے۔ اب ہم اسے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہ رولر دیکھ رہے ہیں آپ رولر بھی رکھیں تو فائدہ مند ہے، رولر سے کام برش کی نسبت جلدی ہوتا ہے۔ اب اگلے دن ہم نے دیکھی ہے ہماری مولڈ جو بالکل ڈرائی ہو چکی ہے، اب ہم اسے اتاریں گے احتیاط کے ساتھ۔ ہمیشہ کوشش کرنی کارنر سے، ڈیزائن کو نہیں چھیڑنا، آپ نے کارنر سے کھولنا شروع کرنا، جس طرح یہ ہم کرنے لگے ہیں۔ غلطی نہیں کرنی، غلطی کریں گے تو کریک ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ پہلے کنارے اتاریں، جب کنارے اتر جائیں تو پھر آپ نے کارنر سے اسے اٹھانا ہے، مگر زیادہ نہیں اٹھانا، تھوڑا تھوڑا سا اٹھانا اور نیچے سے ہاتھ سے مولڈ کو اتارتے جانا ہے، بالکل احتیاط کے ساتھ۔ یہ ماشاءاللہ ہماری بالکل کامیابی کے ساتھ مولڈ ریلیز ہو چکی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ ڈیزائن۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اللہ کامیابی دے گا، اگر آپ ہمت کریں گے اپنے گھر میں بھی آپ ڈور بنا کر بیچ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے ڈور کی ڈائی مکمل ہے۔
اس مولڈ سے ہم بنائیں گے یہ والے ڈور، جس کی ویڈیو آپ کو ملے گی مکمل۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے۔ مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔